لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج کے سبق میں ہم سورہ نشرح پڑھ رہے ہیں، جو ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 94 نمبر صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 8 آیتیں ہیں، اور اس کے الفاظ سے، اس کی ترتیب سے، اس کی آیتوں سے، اس کے معنی کی خوبصورتی، اور اس میں جو سرکار علیہ السلام کے اوصاف اور سرکار علیہ السلام کا ذکر جس انداز میں کیا گیا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی کسی نہ کسی اعتبار سے سرکار علیہ السلام کی نعت ہے، لیکن اس صورت میں خالصتاً جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر دی ہے، یہ اور کسی کے بس میں نہیں تھا کہ اس انداز میں سرکار علیہ السلام کی کوئی مدح سرکار کی تعریف کو بیان کر دے۔ ظاہری بات ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ رب ہے، اور اللہ کے کلام کے مقابلے میں تو کسی کا کلام نہیں آ سکتا۔ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، اور ترجمے سے پہلے اس کا پس منظر بہت خوبصورت ہے۔ یہ وہ موقع تھا ابتدائی اسلام کا، جب اسلام کا بھی آغاز ہوا، اور چونکہ یہ مکی صورت ہے تو ان دنوں کی یہ بات ہے جب سرکار علیہ السلام پہ کفار کی طرف سے ظلم اور تکلیفوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جا رہی تھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی تھی، اور پھر وہی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں کہ کبھی حالت سجدہ میں مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کے وہ سرکار کی گردن پہ ڈال دینا، کبھی اکاز والے میلے میں سرکار کے زلفوں پر ریت اٹھا کے ڈالنا، داڑھی پہ ریت ڈالنا، اور کہنا کہ انت مجنون، کہ آپ معاذ اللہ۔ اب تو مجنون کا ترجمہ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا سرکار علیہ السلام کے حوالے سے۔ بہرکیف کبھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دینا کہ کوئی بندہ ان سے مل نہیں سکتا، کوئی تعلقات برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ان تمام تر تکلیفوں میں، ان تمام تر پریشانیوں اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ نے تسلی سے اور حوصلے سے بھرپور یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اور پھر یہ تو ایک مصیبت تھی نا، جو کہ ظاہری تکلیف تھی، جسمانی تکلیف دی جا رہی تھی، اس کے علاوہ ایک ذہنی تکلیف بھی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی پریشانی بھی تھی، اور وہ پریشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مجھے منصب عطا فرما دیا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری مجھے عطا فرما دی ہے کہ ان جاہلوں کو، ان بدووں کو، ان بکری چرانے والوں کو، اور نسل در نسل بت پرستی کرنے والوں کو میں کیسے توحید پر اکٹھا کروں گا، میں کیسے ان کو رسالت پر آمادہ کروں گا، کیسے ان کے دل میں عقیدہ آخرت پختہ کروں گا، ملائکہ پر یہ کیسے ایمان لے کر آئیں گے جبکہ ملائکہ کو دیکھا نہیں، خدا کو یہ کیسے مانیں گے، اور پھر تہذیب، تمدن اور اخلاقیات، یہ تمام چیزیں ان کے اندر کیسے آ جائیں گی۔ یہ ایک ذہنی طور پر ایک بوجھ تھا، ایک تکلیف تھی، اوپر سے کفار کی طرف سے جسمانی طور پہ ستایا جا رہا تھا۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو یہ آیات دے کر بھیجا اور فرمایا
کہ اے جبریل میرے کریم کی بارگاہ میں، میرے پیارے کی بارگاہ میں جا کے یہ عرض کرو کہ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہاں بعض علماء نے سینے کو کھولنے سے مراد وہ شق صدر والی باتیں بھی کی ہیں کہ سرکار کے سینے کو کھول کے اور اس میں نور اور حکمتیں بھری گئی، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ یہاں پر وہ معنی درست ہے۔ یہاں شق صدر کی بات نہیں، سینہ کھولنے کی بات ہے، مطلب کہ آپ کے سینے کو ہم نے سمندر جیسی وسعتیں عطا فرما دیں اور کل کائنات کی نعمتیں اور خزانے ہم نے آپ کے سینے میں رکھ دیے ہیں۔ تو الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی ہر چیز کی صلاحیت، ہر چیز کی طاقت، ہمت ہم نے آپ کو عطا نہیں کر دی اور آپ کے سینے کو اس کے لیے کھول نہیں دیا؟ تمام علوم، تمام معارف اور انوار الہیہ اور تجلیات الہیہ کے لیے اس سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، منور نہیں کر دیا؟ سب کچھ ہم نے کر دیا ہے، اور ہر پہاڑ سے لڑنے کی ہمت اور ہر میدان میں جہاد کی ہمت ہم نے پیدا کر دی ہے۔ اور پھر امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تو کتنا خوبصورت کہا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اور میرے شیخ طریقت نے پنجابی میں اس کا شعر کا ترجمہ کیا ہے کہ جود تیرے تھی پیدا ہویا جو کچھ اندر خلقاں دے، اللہ اکبر، علمہ تیریاں تھیں ایک ٹکڑا جو کچھ اندر لوح و قلم۔ کہ یا رسول اللہ اس کائنات میں جو بھی پیدا ہوا ہے وہ سارے کا سارا آپ کے جود و کرم کی، آپ کی سخاوت کی بدولت پیدا ہوا ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور لوح اور قلم کا جتنا بھی علم ہے وہ آپ کے تمام علم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور جیسے وہ آپ کے علم کا جو پورا دفتر ہے، لوح قلم جو ہے اس کی صرف ایک سطر کا نام ہے، آپ یہ کہہ لیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، یعنی وسعتیں پیدا نہیں کر دی؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ، اور ہم نے ہلکا کر دیا آپ سے، وزرک، آپ کے بوجھ کو۔ اب بوجھ وہی جو ذہنی طور پر ایک پریشانی تھی کہ ان کو میں کیسے یہ سارے معاملات سمجھاؤں گا، کیسے بتاؤں گا۔ الذی، وہ بوجھ، انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا، یعنی مسلسل بوجھ اٹھانے سے جیسے کمر تھک جاتی ہے، تو وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو تھکا دیا تھا، وہ بوجھ ہم نے آپ کا ہلکا کر دیا ہے۔ اور پھر اب وہ بوجھ اتارنے کے بعد، ہلکا کرنے کے بعد اب کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب اس ماحول کے اندر یہ تسلی دینا کہ جب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، اپنے سگے دشمن بنے پڑے ہیں، اور اس موقع پر یہ کہنا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو بظاہر ایک نہ سمجھ آنے والی بات تھی کہ مجھ پر تو ہزارہ مصیبتیں ٹوٹ گئیں اور اپنے میرے دشمن بن گئے، تو یہ رفعنا لک ذکرک والی بات کیسے ہے؟ لیکن یہ سرکار علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر یہ بھروسہ اور یقین تھا، اور اللہ تعالیٰ تو پھر ازلی ابدی عالم ہے، آنے والی اور گزشتہ ہر چیز کا اللہ کی ذات کو علم ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ آج یہ مصیبتیں ہیں، آج یہ پریشانیاں ہیں، لیکن آنے والا وقت اور قیامت تک کا سارا وقت میرے محبوب کا ہے، سارا وقت، سارا زمانہ میرے محبوب کا ہے، اور میں اپنے محبوب کے ذکر کو ایسے بلند کروں گا کہ دنیا کا کوئی کونا نہیں ہوگا جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ نہ پڑھا جاتا ہو۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور آ کر مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر ایسے بلند کیا ہے کہ
کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا، اللہ یہ فرماتا ہے جب میرا ذکر کیا جائے گا یا جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اب اس کی تفصیل ایک لمبی ہے کہ کہاں کہاں خدا کا ذکر اور ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے، تو بہر کیا آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے حبیب کا ذکر نظر آئے گا۔ اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، آپ کا نام ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اور رہی بات ان پریشانیوں کی جو ابھی آپ پر آ رہی ہیں، تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 دفعہ یہ بات کہی، ایک ہی مفہوم ایک ہی مطلب کی بات کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے میرے پیارے ہر تنگی کے بعد ہی آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے میرے پیارے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد ہی آسانی ہے، امتحان کے بعد ہی اگلی کلاس میں اگلا درجہ ملتا ہے، امتحان کے بعد ہی انعام ملتا ہے۔ العطایا علی قدر البلایا، محاورہ عربی کا کہ جس قدر آزمائشیں سخت ہوتی ہیں اسی قدر انعام بڑے ہوا کرتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے آپ بے فکر ہوں، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے، اور پورے نہ صرف زمین بلکہ عرش اور عرش سے اس پار تک بھی آپ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ لیکن رہی بات جو موجودہ صورتحال ہے، تو ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ پریشانی کے وقت ہیں، یہ آزمائش کے دن ہیں، اور ان پر آپ کو صبر کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آسانی کے دن آئیں گے، اور پھر دیکھیں گے یہی لوگ جو آج کیسر اور کسریٰ کا نام سن کے کانپ جاتے ہیں، وہ اے میرے پیارے آپ کے قدموں میں آ کے پڑے ہوں گے، وہ روم اور فارس کی ریاستیں خود کو نوکروں کی طرح اب آپ کے دربار میں پیش کر دیں گی، اور یہ وقت آنے والا ہے۔ بہرحال اب یہ ساری بات کرنے کے بعد آخر میں جو 2 آیتیں ہیں، یہ تقریباً ہر آیت کا یہ اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بات کو مکمل فرما کے آخر میں آ کے نتیجہ خیز 2 باتیں آخری 2 آیتوں میں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری بات تقریباً یہاں تک مکمل ہو چکی ہے۔ اب آخر میں 2 آیتیں ہیں جن میں ایک مشورہ یا ایک ترکیب کہہ لیں، ایک نتیجہ کہہ لیں اس صورت کا نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے اب یہ کرنا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ، جب بھی آپ فارغ ہوں، یعنی اللہ کی عبادت سے اور اپنے فرض عبادات سے، اپنے کام کاج سے، دوسری ضروریات سے، کھانے پینے سے یا سونے سے، یا مطلب جو بھی آپ کے کام کاج ہیں، جب بھی آپ ان سے فارغ ہوں فَانْصَبْ، تو آپ اپنی کمر کس لیجیے، یعنی تیار ہو جائیے۔ فَانْصَبْ کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ نصب کرنا، یعنی کسی چیز کے لیے بالکل تیار ہو جانا۔ تو اے میرے پیارے جب آپ فارغ ہوں تو اب دوبارہ سے پھر تیار ہو جائیں، کس کے لیے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی یاد۔ جب آپ فارغ ہوں تو اپنے رب کی یاد میں رہیں، جب آپ کے پاس وقت ہو تو اپنے رب کی یاد میں رہیں۔ یہاں بعض علماء نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے کہ ہمیں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر، ظاہری بات ہر وقت نماز کا وقت تو نہیں ہوتا اور ہر وقت نماز پڑھی بھی نہیں جا سکتی، لیکن جیسے جو ہی ہم اپنے کام کاج سے فارغ ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کے 2 منٹ 10 منٹ 5 منٹ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں، اس کے ذکر میں اپنا وقت گزار لیں۔ دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے، گاہک نہیں ہے، فارغ بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر بھی مشغول ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا قول ہے، بڑا بہترین قول ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہمارے لوگوں کو کہ اس سے بڑھ کر بھی سست آدمی، اس سے بڑھ کر بھی کم بخت آدمی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ایسا فارغ وقت گزار رہا ہے کہ جس وقت میں نہ دنیا کے لیے کچھ کر رہا ہے نہ آخرت کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ یعنی یا تو ہم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں تو چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں، اور یا پھر ہم آخرت کا کچھ کر لیں، تو وہ کیسا فضول ترین وقت ہوگا کہ جس میں نہ دنیا کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے نہ آخرت کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو ویسے بھی قرآن پاک کے میرے خیال اسی مفہوم سے ہی ڈاکٹر اقبال کے ایک فارسی کا شعر ہے ان کا، جس کا مفہوم بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں کہ انسان کی مثل ایک لہر کی مثل ہے، جو سمندر میں لہر آتی ہے اس لہر کی مثل ہے، اور وہ لہر
جب تک حرکت میں رہے گی اس کا وجود باقی رہے گا، اور جیسے ہی وہ لہر کی حرکت ختم ہوئی اور وہ پانی میں مل کے اس کا وجود بھی ختم ہو گیا۔ اور یہی مثال انسان کی ہے کہ جب تک یہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا تو اس کا وجود باقی رہے گا، اور جب یہ سست ہو گیا، غافل ہو گیا، تھک گیا، تو اس کا وجود بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اور یہ بالکل اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بہرکیف ہمیں فارغ وقت میں خدا کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہمیں مشغول ہونا چاہیے، بالکل فارغ، ہر کام سے فارغ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی نہ کسی کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اور اس آیت مبارکہ میں ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے کہ اگر آپ ایک ہدف، ایک مشن کو پورا کر چکے ہیں تو آپ اگلے میں لگ جائیں، ایک کو پورا کر لیا تو اگلے میں لگ جائیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو فارغ اس انداز میں نہ کریں کہ اپنا وقت ضائع کریں، اپنے سانس ضائع کریں، ایسا کبھی نہ ہو، اور اپنے آپ کو تھکا دیں اپنی کامیابیوں میں، اپنے منزل کو پانے میں، اپنی چیزیں حاصل کرنے میں، اپنے مقصد پورے کرنے میں، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہی بات اللہ نے اپنے حبیب کو بھی ارشاد فرمائی کہ آپ جو آپ کے پاس وقت ہے آپ اس میں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، یعنی اِلیٰ رَبِّکَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف آپ رغبت کریں۔ اور پھر ایک اس میں آخری بات میرے ذہن میں اور آ گئی کہ ان مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ حکم دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تم ذہنی طور پر پریشان ہو یا جسمانی طور پر پریشان ہو، تو اس پریشانی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے اِلیٰ رَبِّکَ فَارْغَب، کہ آپ اپنے رب کی طرف رغبت کر لیں، آپ اپنے رب کی طرف رغبت کر لیں۔ ہم اللہ سے بعض دفعہ مصیبت جب آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم رب سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ مصیبت جس نے دور کرنی ہے اسی سے ہم دشمنیاں شروع کر دی اور اسی سے ہم نے شکوے شروع کر دیے، تو پھر دکھ کیسے دور ہوں گے؟ دکھ ایسے تو نہیں دور ہوتے، دکھ تو جس نے دور کرنے ہیں اس کو یاد کرو، اس کے سامنے پیش کرو، یا اللہ میں عاجز آدمی ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ سہنے کے قابل نہیں ہوں، اور یا اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نکال، یہ چیزیں بیان کرنے کی۔ تو جس رب کی طرف سے یہ آزمائشیں آئی ہیں اسی رب کو یاد کرو تو یہ آزمائشیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔